بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں، کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اس کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا۔ اس کے سوا ہر باعزت ذلیل، ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے۔ بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے، سب اس کے عاجز و ناتواں بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں کے اندر ہے، نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں، اور نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے۔ عزیزان محترم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان حیدر کربلائی۔ آج کی اس چوتھی نشست میں محرم کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل جس طرح سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے، کیونکہ سفیر بنا کر امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، کیونکہ کوفیوں والوں نے امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط لکھے تھے، اور آخری خطوط کا مضمون میں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، تو جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ عزیزان محترم، کیونکہ ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مختصر بیان کرنا ہوتا ہے، اور باتیں بہت زیادہ ہیں، ہسٹری بہت زیادہ ہے، تاریخ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو مختصر بیان کرنا، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اس کو مختصر بیان کیا جاتا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اس وقت کیونکہ ماحول ایسا بن چکا تھا، سیاست عروج پر تھی، تو جناب ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ خبر ملی تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل ان کے گھر قیام پذیر ہیں، ان کے گھر موجود ہیں۔ کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل جب ان کے گھر موجود تھے، جو عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس تھے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر دی کہ جناب مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر موجود ہیں۔ ہانی بن عروہ کو طلب کیا گیا اور ان کی شہادت ہو گئی، کیونکہ شہادت کا ایک طویل واقعہ جو یہاں پر ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو ہانی کی جناب مسلم ابن عقیل کو ہانی بن عروہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی۔ ظاہر سی بات ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ جو لوگ بیعت کر چکے تھے وہ بھی اپنے جوش و جذبے میں تھے، ان کو بھی غصہ تھا کہ جناب ہانی بن عروہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ وہ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ چکا تھا۔ اس جنگ کی حالت کو روکنے کے لیے ایک سیاسی چال چلی۔ ابن زیاد کے ساتھی دارالعمارہ کی چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے زور زور سے چیخ کر کہا کہ شام سے فوج کے دستے آ رہے ہیں جو تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ قتل کر دیں گے۔ ابن زیاد کے کرندے مسلسل پروپیگنڈا کرتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے۔ اس طرح رات کی تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھی آہستہ آہستہ چھوڑ کر چلے جاتے رہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے حامی فقط 10 رہ گئے تھے، یہاں تک کہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد وہ 10 بھی چلے گئے۔ آپ تنہا رہ گئے، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے کوفہ اجنبی شہر تھا، ٹھیک ہے، کوفہ کی گلیاں اجنبی تھیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کے راستوں سے آگاہ نہیں تھے، تنہا ہو گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے ایک طوع نامی عورت کے ہاں قیام کیا۔ اس طوع نامی عورت جو اہل بیت کی
محبوں میں سے تھی، انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو پناہ دی۔ جو طوع نامی عورت تھیں وہ تو اہل بیت کے محبوں میں سے تھیں، لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد کا کارکن تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی کہ جناب مسلم ابن عقیل میرے گھر میں، یعنی طوع کے بیٹے کے گھر میں موجود ہیں، میرے گھر میں اس نے خبر دی کہ مسلم ابن عقیل میرے گھر میں موجود ہے۔ اس طرح سے ابن زیاد نے حکم دیا محمد بن اشعث کو، وہ اپنی سربراہی میں اس نے ایک دستہ تشکیل دیا اور جناب مسلم ابن عقیل کو قید کرنے کے لیے نکل پڑا، کیونکہ اسے حکم دیا گیا تھا ابن زیاد کی طرف سے کہ مسلم ابن عقیل کو قید کر کے لایا جائے۔ وہاں پر مسلم ابن عقیل کی ایک کافی لمبی جنگ رقم کی گئی ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جھوٹ کی بنیاد پر امان دی گئی اور جنگ سے روک کر قید کر لیا گیا۔ یہاں پر ایک میں واقعہ آپ سے مختصراً شیئر کرنا چاہوں گا۔ جناب مسلم ابن عقیل کو جب قید کر کے دربار میں لے کے جایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو، لوگوں نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا میرا امیر فقط حسین ہے۔ ابن زیاد نے بکر بن سمران، یہ بکیر بن سمران میں لکھا گیا ہے، اور بکر بن سمران کو حکم دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پر شہید کر دیا جائے۔ بکر بن سمران کو حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل نے بکر بن سمران کو کاری ضربیں لگائی تھیں، تو اسی لیے اسی کو حکم دیا گیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو چھت پر لے کے جایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔ اس وقت سفیر امام تسبیح خدا میں مشغول تھے۔ بکر بن سمران نے جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ، میرا مسلم اکیلا ہے، نہ کوئی مونس و یاور، نہ کوئی پاس ہے بیٹا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ میرے بھائی کو چاروں سمت سے فوجوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب، نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے۔